پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی اور آپ کی دینی اور دنیاوی تعلیم کیسے ہوئی، کہاں پر ہوئی۔ آپ نے پہلے کون سی درگاہ کا ہسٹری ویڈیو بنایا تھا اور اب تک کتنے ایسے ہسٹری ویڈیوز آپ نے ٹوٹلی ڈالے ہیں اس چینل پہ؟ انہوں نے میری کافی مدد کی، گویا یہ سمجھے کہ آج جو ویل آف اسلام چینل ہے انہی کی وجہ سے ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے آئیڈیا دیا۔ تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے ویڈیوز کو صرف ہندوستان نہیں بلکہ 40 اور کنٹریز میں دیکھا جاتا ہے، تو ایسا کبھی ہوا ہے کہ آپ کے کوئی انٹرنیشنل ویورز سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ آپ اپنے پیر و مرشد کے بارے میں کچھ بتائیں کہ آپ کن سے مرید ہیں اور ان کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں۔ جی الحمدللہ، کرم ہے سرکار کا کہ اس صدی کے ایک عظیم بزرگ سے میں مرید ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، میں محمد سلمان رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں کریمی نیٹ ورک یوٹیوب چینل کو۔ تو الحمدللہ آج ہم ایک بہت ہی خاص ٹرانسمیشن کے ساتھ اس چینل پر آئے ہیں۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ہندوستان کی ایک بہت ہی مشہور و معروف شخصیت سے ملائیں گے، جو کہ ملک ہندوستان کے ایک بہت ہی مشہور ولاگر ہیں، ایک بہت ہی مشہور ثناخواں ہیں اور ماشاءاللہ ایک حافظ قرآن بھی ہیں، جن سے میری مراد حافظ عامر قادری صاحب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پہلے تو حضرت ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا کہ آپ نے اپنا وقت دیا اس ٹرانسمیشن کے لیے، اس ویڈیو کے لیے۔ الحمدللہ آپ سبھی کا بھی شکریہ جو مجھے ناچیز کو اس قابل سمجھا کہ میں یہاں پر آ کر کے بیٹھ کر کے بات چیت کر سکوں۔ الحمدللہ۔ تو حضرت ہم نے آج ایک سوالات کچھ پریپیئر کیے ہیں اس انٹرویو کے لیے، مطلب ہم ایک ویورز کے پرسپیکٹیو سے اس سوالات کو تیار کیے ہیں، کیونکہ ہم بھی آپ کے ویور ہیں، ہم آپ کے آڈینس ہیں، جی جی، اور یہ آپ کے جو بھی آڈینس ہیں، آپ کے چینل کے سبسکرائبرز ہیں، ان کے بھی یہ سوالات ہو سکتے ہیں، مطلب اس پرسپیکٹیو کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے ہم نے یہ کچھ سوالات تیار کیے ہیں۔ جی جی، انشاءاللہ میں آپ سے یہ کچھ سوالات عرض کروں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت آپ اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی اور آپ کی دینی اور دنیاوی تعلیم کیسے ہوئی، کہاں پر ہوئی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاما بنعمت ربک فحدث، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، کریمی نیٹ ورک اور آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے آپ نے یہاں پر بلوایا۔ تو آپ کا سوال سب سے پہلے یہ تھا کہ میری پیدائش کہاں پر ہوئی۔ تو ہندوستان کی ساؤتھ میں موجود ریاست ہے کرناٹکا، اور کرناٹکا کا جو کیپٹل سٹی ہے جسے شہر گلستان کہتے ہیں، گارڈن سٹی کہتے ہیں، بنگلورو میں جو بنگلور کا جو سب سے قدیم علاقہ مانا جاتا ہے، یلہنکا کہا جاتا ہے کہ کیمپے گوڑا نے جب بنگلور کی شروعات کی تھی یا اس کا ڈیزائن کیا تھا تو یلہنکا ہی سے شروعات ہوئی تھی، واللہ عالم۔ تو یلہنکا میں میرا پیدائش ہوئی تھی دسمبر کی 26 تاریخ کو۔ آپ نے اپنی تعلیم کہاں سے مکمل کی، دینی اور دنیاوی دونوں؟ اگر دنیاوی بات کی جائے تو یلہنکا ہی میں اردو پرائمری اسکول ہے، تو وہاں پر میں نے پرائمری اسکول پڑھی۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے والدین اور ہمارے دادی بھی جو تھے اور گھر والے میرے بھائی جو ہیں، تمام کی خواہش تھی کہ کیونکہ ہم 3 بھائی ہیں تو خواہش تھی کہ ایک بھائی کو جو ہے دینی تعلیم میں ڈالی جائے اور حافظ قرآن یا عالم دین بنایا جائے۔ تو میری بھی شروع سے خواہش تھی کہ مجھے مدرسہ جانا ہے، حافظ قرآن بننا ہے۔ تو مدرسے اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں نے شہر گلستان کا ایک علاقہ ہے مڑیوال میں الجامعۃ النوریہ ہے، جس کے بانی اور محتمی میں حضرت مولانا قدیر احمد شاہ عداء العامری رحمۃ اللہ علیہ حضرت کا پردہ ہو گیا، تو انہوں نے قائم کیا ہے مدرسہ، جو بنگلور کا سب سے پہلا سنی ادارہ ہے، ماشاءاللہ 30 سال سے زائد پرانا یہ مدرسہ ہے ماشاءاللہ۔ تو وہاں پر میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی مدرسے میں، ناظرہ، اعدادیہ وغیرہ۔ اس کے بعد جو ہے حفظ بھی وہیں پر شروعات ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے سارے پارلیہ میں مدرسہ تجوید القرآن ہے، جن کے بانی اور محتمیم ہیں مولانا حافظ و قاری مہریار رضا صاحب، تو یہ میرے استاد بھی ہیں۔ تو انہوں نے یہ مدرسہ شروع کیا تجوید القرآن، وہاں پر میں نے حفظ کو مکمل کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت آپ اپنی فیملی کے بارے میں کچھ بتائیں کہ آپ کتنے بھائی بہن ہیں اور آپ سب سے چھوٹے ہیں یا سب سے بڑے ہیں؟ فیملی کی بات جہاں تک کی جائے تو الحمدللہ میرے والدین ہیں، اور والد صاحب کا نام محمد ایوب اشرفی صاحب ہیں، اور والدین کی بڑی ذرہ نوازی ہیں، اور ہر بچے پر اپنے والدین کے بے پناہ فضل و احسانات ہیں الحمدللہ۔
اسی طریقے سے میرے والدین کی بھی بے انتہا بے شمار احسانات ہیں. اور ان کے علاوہ ہم 3 بھائی ہیں. سب سے بڑے بھائی ہیں میرے محمد وجاہت رحمان صاحب، اور دوسرے بڑے بھائی ہیں میرے محمد طیب قادری صاحب، اور میں تیسرا ہوں. تو حضرت آپ اپنی فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں کچھ بتائیں، کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کے والد کا نام اشرفی ہیں، تو کچھ بتائیں اس کے بارے میں. فیملی بیک گراؤنڈ اگر خاندانی پس منظر میں بتاؤں تو ہمارے دادا ہیں جناب عبد الرحمن صاحب، پٹیل تھے، یلہنکا کے پٹیل آپ گزرے ہیں، اور میونسپل آفس کے آپ چیئرمین بھی تھے، اور وہاں جامع مسجد کے آپ صدر بھی تھے. اور الحمدللہ اس وقت جب میرے دادا حضور باحیات تھے تو یلہنکا کے جتنے بھی مسلمان گھرانے تھے اس میں ایک با اثر شخصیت تھی جن کا سکہ ہندو لوگ بھی مانتے تھے. آج بھی جو پرانے وہاں کے ہمارے ہندو دوست وغیرہ ہیں تو ان کو عبد الرحمن صاحب کا اگر نام بتایا جائے تو ہماری پہچان بھی دادا ہی کے نام سے آج بھی وہاں پر موجود ہے ماشاءاللہ. اور والد صاحب اشرفی سلسلے سے جو وابستگی رکھتے ہیں تو بنگلور کی ایک مشہور خانقاہ ہے پنجتن اسٹیٹ، وہاں پر آرام فرما رہے حضرت سید سرکار طیب اشرف جیلانی اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو حضرت ان سے بیعت ہے. تو ماشاءاللہ پہلے ہی سے آپ کو بچپن سے ہی یہ خانقاہی ماحول ملا ہے. جی الحمدللہ الحمدللہ. اس کا میں والد صاحب سے بڑا شکر گزار ہوں. میرے والد صاحب محمد ایوب اشرفی صاحب بچپن ہی سے خانقاہ اشرفیہ پنجتن اسٹیٹ میں ہمیں لے کے جاتے تھے والد صاحب. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے. میں نے تو حضرت کی زیارت نہیں کی کیونکہ 92 میں حضرت کا پردہ فرما لیا تھا طیب اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو خانقاہی جو ماحول ہے بچپن ہی سے ہم نے دیکھا ہے والد صاحب کی وجہ سے. تو وہ لے جاتے تھے خانقاہ میں، وہاں پر ان کے شہزادے ہیں سرکار حسنین میاں صاحب، تو ان کی زیارت ہوتی تھی. جب بھی عرس ہوتا تھا تو اس میں جو سما خوانی کی محفلیں ہوتی تھیں، جو خانقاہی جو نظام دیکھا جاتا ہے، ذکر کی محفلیں، لا الہ الا اللہ کا ذکر، اور بھی کافی ساری چیزیں بچپن ہی سے الحمدللہ والد صاحب جو مجھے لے جاتے تھے میں نے دیکھی ہیں الحمدللہ. خانقاہ کا اثر جو ہے آپ کی زندگی پر بچپن سے ہی رہا ہے. جی الحمدللہ الحمدللہ. تو حضرت اگلے سوال کے لیے چلتے ہیں. جی تو جیسا کہ جانتے ہیں کہ آپ کا ایک ماشاءاللہ بہت ہی بڑا یوٹیوب چینل ہے ویل آف اسلام کے نام سے. جی الحمدللہ. تو اس چینل کے بارے میں کچھ بتائیں کہ آپ کے شروعات میں کیسے دن تھے، اور آپ اب تک کتنے اپنے اولیاء اللہ کی ہسٹری پہ اپنے ویڈیوز بنائے ہیں، اور کتنے ٹوٹل ویڈیوز ہیں اس چینل پہ. تو چینل کس طریقے سے بنا یا پھر اس کا پس منظر آپ جاننا چاہتے ہیں، تو بچپن ہی سے مجھے جو ہے ہسٹری میں کافی دلچسپی تھی، چاہے وہ اولیاء کی ہو، انبیاء کی ہو، صحابہ کرام کی ہو، یا پھر کوئی بھی ہسٹری لے لیں. ہسٹری کو جاننا اور اس کے بارے میں سمجھنا کافی مجھے شوق تھا بچپن ہی سے. تو جہاں پر بھی میں درگاہ شریف پہ جاتا تھا تو کوشش کرتا تھا کہ ان کے بارے میں جان سکوں. وہاں پر جو مزاور لوگ جو بیٹھتے تھے یا جو بھی خادم ہوتے تھے ان سے پوچھتا میں کہ بھئی یہ کون ولی ہیں، کہاں سے آئے تھے، کتنے سال پرانے ہیں. تو اب تک ایسا ہی ہوا 1 یا 2 آدمی ہوں گے جنہوں نے بتایا ہے. اس کے علاوہ کسی کو بھی جو ہے اللہ خیر کرے اللہ کے ولی کے ہسٹری کے بارے میں نہیں جانتے اور نہ ہی شوق رکھتے ہیں جاننے کا. اس کی کافی کمی ہے. یہ ایک سچی بات ہے، لیکن کڑوی بات ہے، لیکن سچ ہے یہ. تو یہ فکر لائق ہوئی کہ میری طرح کافی نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے جو جاننا چاہتے ہوں گے. تو وہ ایک فکر تھی کہ ہسٹری آف اولیاء پر ایک کتاب لکھی جائے. جہاں جہاں میں جاتا ہوں تو تھوڑی سی تحقیق کریں اور ایک کتاب لکھی جائے. لیکن کتاب پڑھتا کون ہے اس دور میں؟ ہمارے ناظرین کو میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کس ہسٹری کتاب کو آخری میں پڑھا تھا؟ اور کافی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے کوئی بھی ہسٹری اولیاء یا انبیاء کی پڑھی تک نہیں ہوگی. تو یہ ڈیجیٹل زمانہ ہے، لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں. تو جب یہ میری فکر ہوئی تو میرے ذہن میں یہ سوال تھا اور خواہش تھی کہ میں ایسا کروں. تو میرے بڑے بھائی صاحب ہیں محمد وجاہت رحمان صاحب، انہوں نے میری کافی مدد کی. گویا یہ سمجھے کہ آج جو ویل آف اسلام چینل ہے انہی کی وجہ سے ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے آئیڈیا دیا کہ آپ یوٹیوب پر جو ہیں اپنا کنٹینٹ ڈال سکتے ہیں، چاہے وہ بیانات ہو، نعت ہو، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں یوٹیوب پر ایک چینل کی شکل میں بنا کر ویڈیو کے ذریعے آپ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں. تو مجھے یہ سن کر کافی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ یہ تو کافی اچھی بات ہے، کیونکہ اس وقت فیس بک زوروں پہ تھا. فیس بک میں ہم اپنے پروفائل سے کچھ بھی شیئر کرتے تھے، لیکن ایک اور بڑے پیمانے پر کرنے کا ہمیں موقع تھا. تو 2017 کی اینڈنگ میں یہ ڈسکشن ہوئی. تو پھر 2018 کی شروعات میں میرے بڑے بھائی ہیں انہوں نے ایک چینل کریٹ کر کے مجھے دیا، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا.
تو انہی کی ماشاءاللہ یہ کوششیں ہیں. انہوں نے ایک چینل کریٹ کر کے دیا اور چینل کا جو نام ہے انہوں نے ہی سجیسٹ کیا تھا, وی لو اسلام. ایک ایسا کامن نیم ہو جو ہر مسلمان اس سے جو ہے اٹریکٹ ہو اور پسند کریں. تو وی لو اسلام, ہم اسلام سے محبت کرتے ہیں, تو یہ چینل ہے. تو انہوں نے ہی بنایا, پھر انہوں نے ہی نام سجیسٹ کیا ماشاءاللہ. پھر جو ہے اس کے بعد ویڈیوز کیسے بناتے ہیں, ایڈیٹنگ کس طریقے سے کرتے ہیں, تھمبنیل کیا ہے. تھمبنیل یہ نام ہی نیا ہے, سامنے پوسٹر ہم بولتے تھے, اب یوٹیوب میں اس کو پوسٹر نہیں تھمبنیل کہتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں انہوں نے مجھے بتائی, گائیڈ کیا اچھے طریقے سے. اس کے بعد جو ہے کہا کہ یہاں تک میں نے آپ کو بتایا, اب اس کے بعد اس کو کیسے گروتھ کرنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے, وہ آپ کی محنت ہے. تو الحمدللہ اس کے بعد آقاؤں کا کرم ہوا, اس پر میں نے محنت کی اور الحمدللہ آج اس کا پھل آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ. تو حضرت آپ نے پہلے کون سی درگاہ کا ہسٹری ویڈیو بنایا تھا اور اب تک کتنے ایسے ہسٹری ویڈیوز آپ نے ٹوٹلی ڈالے ہیں اس چینل پہ؟ چینل کی شروعات میں تو میں نے چند نعتیں وغیرہ ڈالی تھی, بیانات وغیرہ ڈالے تھے, مسائل وغیرہ, اور اینیمیشن جو آج کہتے ہیں. تو میں گوگل سے فوٹوز کو ڈاؤن لوڈ کرتا, پھر اس کو کراپ کر کے اسٹوری ٹیلنگ کی طرح اس وقت میں جتنا مجھے سمجھ میں آتا تھا میں کیا تھا. اینیمیشن تو اس وقت کا پتہ نہیں تھا اور اس طریقے سے کیا, لیکن درگاہوں کا میرے ذہن میں تھا کہ کرنا ہے, لیکن ہمت نہیں تھی کہ کہاں پہ جائیں, اب ویڈیو شوٹ کریں, اب کیا بولیں گے. ایک ڈر تھا کہ وہ الاؤڈ کریں گے نہیں کریں گے. پھر بھی پوری ہمت کر کے شروعات میں نے کی, اور 2018 ہی میں جو ہے الحمدللہ اس وقت جب میں نے ڈالا تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ درگاہوں کی ویڈیوز ڈال سکتے ہیں, یا کبھی اس سے پہلے میں نے دیکھا نہیں تھا کہ کوئی درگاہ کا ویڈیو ڈالا ہوا ہے. شروعات کا زمانہ تھا اور اس وقت تک ولاگرز بھی زیادہ نہیں تھے. کیا مطلب کہ تھے یا نہیں تھے مجھے پتہ نہیں, جب اس وقت شروعات ہوئی تھی. بعد میں پتہ چل سکا. تو بابا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ پینگونڈا شریف میں, آندھرا پردیش کا ایک ٹاؤن ہے پینگونڈا, جو بنگلور سے بالکل 120-130 کلومیٹر کی دوری پر ہے. تو سب سے پہلا ولاگ جو ہے سیدنا بابا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے ڈالا ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے ویڈیوز جو ہیں تقریباً آ چکے ہیں ماشاءاللہ. تو اپروکسیمیٹلی آپ نے کتنے درگاہوں کے ویڈیوز, ہسٹری ویڈیوز بنائے ہیں اور کتنے درگاہوں پہ آپ نے حاضری دی ہے؟ اگر کتنے بارگاہوں میں یعنی کتنے بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دینے کی بات اگر میں کروں تو تقریباً 20,000 سے زائد ہیں. سبحان اللہ, 20,000 سے زائد ہیں جو اولیاء, انبیاء, صحابہ, تمام بزرگان دین کے بارے میں بات کر رہا ہوں. کیونکہ اگر آپ مدینہ شریف کوئی اگر جا کے آئے, مکہ شریف کوئی جا کر آئے, تو جنت البقیہ, جنت المالا میں آپ جائیں گے تو صرف جنت البقیہ میں 10,000 سے زائد صحابہ کرام کے مزارات ہیں. تو ان کے علاوہ اگر صرف درگاہوں کی جو میں نے وزٹ کیے, سفر کیے ویڈیوز کے ذریعے, تو اب تک تو 800 یا 900 ولاگس جو ہے میں نے حاضری دی ہیں. ولاگس شوٹ بھی ہوئے ہیں, لیکن جو اپلوڈ ہوئے ہیں وہ تقریباً اب تک الحمدللہ چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی 650 کے اوپر ہیں ویڈیوز. اور ہسٹری پر جتنے پہ میں نے کام کیا ہے, جتنا ہوا ہے پراپر ریسرچ کے ساتھ, تقریباً 400 سے زائد ویڈیوز غالباً ہوں گے ویڈیو. سبحان اللہ. تو حضرت ہم نے سنا ہے کہ یہ جو آپ کا چینل ہے وی لو اسلام, اس کو صرف ملک ہندوستان میں نہیں بلکہ اور 20 کنٹریز میں اس کو دیکھتے ہیں, کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی ہاں, بالکل سچ ہے ماشاءاللہ. ابھی میں نے حال ہی میں تھوڑا سا میں نے دیکھا کہ کتنے کنٹریز میں چینل دیکھتے ہیں, کیونکہ یوٹیوب پر آپشن دیتا ہے. کیونکہ ماشاءاللہ اب بھی ہمارے سلمان رضوی بھائی ثنا خوان مصطفیٰ بنگلور کے نام سے چینل آپ بھی چلاتے ہیں, اور آپ بھی ماشاءاللہ درگاہوں کی زیارت کرواتے ہیں, ان کے بارے میں بتاتے ہیں ماشاءاللہ. میں نے دیکھے ہیں آپ کے کافی سارے ویڈیوز, اور کافی سالوں سے آپ بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو اس میں ایک آپشن ہوتا ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کس کنٹریز سے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں. تو الحمدللہ صرف 20 ہی نہیں بلکہ 40 سے زیادہ کنٹریز میں ویڈیوز دیکھے جاتے ہیں. اور اتنا میرا گمان ہے کہ جہاں اردو بولنے یا سمجھنے والے لوگ ہیں وہاں تک الحمدللہ ویڈیوز پہنچی ہیں ماشاءاللہ. تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے ویڈیوز کو صرف ہندوستان نہیں بلکہ 40 اور کنٹریز میں دیکھا جاتا ہے, تو ایسا کبھی ہوا ہے کہ آپ کے کوئی انٹرنیشنل ویورز سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ جی ہاں, اچھا سوال کیا آپ نے. انٹرنیشنل ویورز سے ملاقات ہوئی ہے. یہ اس وقت ہوئی تھی جب میں عراق کے سفر میں تھا. تو جب میں بغداد شریف, کربلا یا نجف وہاں تمام گیا, تو الحمدللہ جہاں پہ گیا وہاں ملاقات ہوئی ہے. زیادہ تر پاکستانی سبسکرائبرز سے ملاقات ہوئی, کیونکہ انڈیا کے بعد جو سب سے زیادہ سبسکرائبرز کہیں کے ہیں میرے, تو وہ پاکستان کے ہیں, کیونکہ اردو وہاں پہ کامن ہے, وہاں کی نیشنل لینگویج ہے. ان کے علاوہ انگلینڈ اور لنڈن اور نجف اشرف میں ایک آسٹریلیا کا کوئی تھے,
اور امریکہ کے کوئی تھے. تو ان لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی تھی اور ملاقات کر کے وہ لوگ کافی خوش ہو گئے اور دعاؤں سے نوازا اور کہا کہ ہم لوگ اپنے اپنے وطن سے دور ہیں لیکن آپ کے ویڈیوز کے ذریعے ہم لوگ قریب محسوس کرتے ہیں اور اولیاء اللہ کی بارگاہ کی جب ہم زیارت کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم خود وہاں پہ موجود ہیں. الحمدللہ. تو یہی آپ کا مقصد ہے جو کہ آج کامیاب ہے ماشاء اللہ. جی بالکل الحمدللہ. جیسا کہ ابھی ہمارے یہاں کے جو بنگلور سٹی کے یا پھر کوئی بھی جو درگاہ ہیں آج وہ ماشاء اللہ آپ کے ذریعے سے آپ کی ویڈیو کے ذریعے سے پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ. الحمدللہ الحمدللہ. تو ماشاء اللہ آپ کے اس کام کے ذریعے سے ماشاء اللہ کافی زیادہ لوگ اولیاء کے قریب ہو رہے ہیں اور ان کے دلوں میں اولیاء اللہ کی محبت مل رہی ہے ماشاء اللہ. الحمدللہ. وہی کوشش ہے جیسے کہ میں نے شروعات میں کہا کہ جہاں پر بھی لوگ جائیں لوگوں کو پتہ ہو کہ وہ کس بارگاہ میں جا رہے ہیں کیونکہ اولیاء کی بارگاہ میں صرف حاضری دینا مقصد نہیں بلکہ ان ولی کی ہسٹری اور سوانح جاننا بھی ضروری ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیسی قربانیاں دیں کیسی مشکلات سہے اور پھر کس مقام پر آج وہ موجود ہیں کہ ان کے پردہ فرمانے کے بعد بھی لوگ اس بارگاہ سے فیض حاصل کر رہے ہیں. میرا انشاءاللہ یہ ایک سپنا ہے ایک خواب ہے کہ جتنی بھی جب تک زندگی رہے گی انشاءاللہ ہسٹری آف اولیاء پہ کام ہوتا رہے گا اور جو بھی لوگ جس درگاہ پہ بھی جانا چاہیں گے کیونکہ جہاں پر بھی جاتے ہیں آج آن لائن سرچ کرتے ہیں کہ فلاں جگہ جا رہے ہیں تو کیا کیا ہے تو جس درگاہ کا نام ڈال کر کے وہ لوگ سرچ کریں ان کی ہسٹری ہمارے چینل پہ ان کو مل جائے. یہ کوشش ہے انشاءاللہ. اللہ کامیاب کرے. آمین. تو حضرت آپ نے ابھی تک کتنے درگاہوں کی ہسٹری پہ کام کیا ہے مطلب کتنے ولاگس ایسے ہسٹری آپ جو ریسرچ کرتے ہیں ایسے کتنے درگاہوں پہ آپ نے کیا ہے اور آپ کے یوٹیوب میں کتنے ولاگس ہیں ٹوٹلی ہسٹری ویڈیوز ہیں درگاہ کے؟ ولاگس کا اگر بات کریں تو تقریباً 600-650 سے زیادہ ہو گئے ہیں. ہسٹری پر جو پراپر ہسٹری ریسرچ کر کے ڈالا جاتا ہے اندازاً میں کہہ سکتا ہوں 400 سے زائد جو پراپر ہسٹری ویڈیو آتی ہے 400-450 سے زائد ویڈیوز آ چکے ہیں. ماشاء اللہ. ہم نے آپ کے کافی زیادہ ویڈیوز دیکھے ہیں لیکن ہم نے ایک بات نوٹس کی کہ میں نے دیکھا آپ کے زیادہ تر ویڈیوز ساؤتھ کے درگاہوں پہ ہے مطلب کافی زیادہ ولاگر جو نارتھ کے درگاہوں پہ زیادہ یہ کرتے ہیں مطلب وہاں کے ولاگز بناتے ہیں تو آپ نے ساؤتھ پہ زیادہ زور دیا تو اس کا کچھ ریزن؟ ایک ریزن یہی ہے کہ کیونکہ میں ساؤتھ انڈیا سے بلانگ کرتا ہوں تو یہاں کے بارگاہیں مجھے قریب ہوتی ہیں لیکن ایسا مطلب نہیں کہ دور کی درگاہوں پہ میں نہیں جاتا. نارتھ انڈیا کے بھی میرے ویڈیوز ہیں ساؤتھ کے بھی ہیں اور ویسٹ انڈیا کے بھی آ گئے ایسٹ انڈیا کے الحمدللہ چاروں طرف الحمدللہ حاضری ہو چکی ہے ماشاءاللہ. لیکن ساؤتھ کے اوپر زیادہ فوکس کرنے کی وجہ زیادہ محنت کرنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ نارتھ انڈیا کے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں جو مشہور ہیں وہ آلریڈی مشہور ہیں لوگ جانتے ہیں چاہے وہ حضرت نظام الدین اولیاء ہوں چاہے صابر پاک ہوں یا گجرات کے شاہ عالم ہوں. غریب نواز کی تو بات ہی الگ ہے ہر بچہ جانتا ہے. صابر پاک ہوں یا پھر بریلی میں اعلیٰ حضرت ہوں مخدوم اشرف سمنانی ہوں ایسے ہزاروں لاکھوں ہیں لوگ جانتے ہیں. وجہ یہ ہے کیونکہ اکثر علماء نارتھ سے ہیں انہوں نے اپنی تقریریں کی عوام کو سنایا تو لوگ جانتے ہیں. لیکن ساؤتھ انڈیا کے اوپر بیان کرنے والے علماء بہت کم ہیں مطلب کہ نہ کے برابر ہیں. آپ انگلیوں میں گن سکتے ہیں 3-4 ہوں گے جو ساؤتھ پہ بیان کرتے ہوں گے. تو مجھے ایک فکر ہوئی کہ بھئی ساؤتھ انڈیا میں کافی بڑے بڑے علماء اولیاء کرام ہیں. مثال کے طور پر کیرلا میں کاسرگوڈ شریف میں حضرت مالک بن دینار ہیں. آپ کے بارے میں اختلاف ہے صحابیت کے اوپر بھی دلیلیں ہیں تابعیت کے اوپر بھی دلیلیں ہیں طب تابعی کے اوپر بھی واقعات ہیں لیکن بات یہ ہے کہ بزرگ کافی بڑے ہیں. اسی طریقے سے چنئی میں حضرت تمیم انصاری ہیں. ایک تو بندہ نواز تو چلیے ماشاءاللہ بہت ہی مشہور ہے. ساؤتھ انڈیا میں جو سب سے مشہور درگاہ ہے وہ گلبرگہ شریف میں بندہ نواز کی ہے. اسی طریقے سے ناگور شریف میں حضرت عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ترچی میں حضرت طبل عالم بادشاہ ہیں. حضرت بابا فخر الدین ہیں. بنگلور میں حضرت توکل مستان ہیں. ہبلی میں حضرت فتح شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ ان گنت ہیں. تو ان کے بارے میں اکثر لوگ نہیں جانتے سوائے لوکل کے جو جانتے. اچھا لوکل بھی ہسٹری نہیں جانتے بس جاتے آتے ہیں درگاہ کے بارے میں. تو یہی وجہ میری کوشش رہی ہے کہ ساؤتھ انڈیا کے اوپر سب سے پہلے کام ہو. اسی وجہ سے جب تک میں نے ساؤتھ میں آلموسٹ درگاہ کور نہیں کر رہی تب تک میں نارتھ میں قدم میں نے نہیں رکھا. جب مجھے تھوڑی سی تسلی ہوئی کہ ہاں لگ بھگ ہو گیا ہے تھوڑے بہت بچے ہیں تبھی میں نے نارتھ کے اوپر قدم رکھا ہے. نہیں تو ساؤتھ ہی میں تقریباً 3.5 سال یا 4 سال تک میں صرف ساؤتھ ہی میں ویڈیوز بناتا رہا. ماشاءاللہ. آپ نے بنگلور لوکل کے بھی بہت سارے درگاہوں کے اپنے بلاگز بنائے ہیں. جی الحمدللہ. اتنے بلاگز بنانے کے باوجود بھی آدھے بھی مکمل نہیں ہوئے.
کافی اور بھی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بنگلور میں اکثر جو مشہور درگاہ ہے نا ان کی پراپر ڈاکیومنٹری اور پکی ہسٹری نہیں ہے، ایسی کتاب سے ہسٹری نہیں ہے جس کا لوہا مانا جائے کہ ہاں یہ معتبر کتاب سے کسی بھی ہسٹری، بہت ہی کم اولیاء کی ہے، یہ ایک افسوس کی بات ہے۔ تو درگاہ والوں کو چاہیے کہ دوسرے انتظامات بھی سب سے ضروری ہیں ہی، اس کے علاوہ 50% کوشش اولیاء کا شجرہ ڈھونڈنے میں اور ان کی ہسٹری ڈھونڈنے میں ان کو کوشش کرنی چاہیے۔ صحیح، تو ماشاءاللہ یہ بہت اچھا کام ہوا آپ کی جانب سے کہ سعود کی درگاہوں کے جب اپنے ولاگس بنائے تو ماشاءاللہ یہ بہت ہٹ بھی گئے، کافی زیادہ ویوز اس پہ آئے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چنئی کے تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ویڈیو پہ کتنے ویوز ہیں، اور گلبرگہ شریف کے رکن الدین طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار پہ بھی کتنے ویوز ہیں، اور ماشاءاللہ ناگور شریف کے عبد القادر ناگوری رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی، مطلب ان کی سبھی جو ساؤتھ میں، مطلب تمل ناڈو ایسا اسٹیٹ ہے جہاں پہ جو پرائمری لینگویج ہے وہ تمل ہے، لیکن وہاں کا جو سب سے پہلا ڈاکیومنٹری ویڈیو اردو میں جو آپ نے بنایا وہ آپ نے ہی بنایا ہے نا؟ جی غالباً مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ میں نے ہی بنایا، ہو سکتا ہے اس سے پہلے کوئی بنایا ہو لیکن علم میں نہیں ہے میرے۔ ماشاءاللہ۔ تو حضرت آپ نے ماشاءاللہ اتنے درگاہوں کی آپ نے زیارت کی ہے، اتنے درگاہوں پہ حاضری دی ہے، اتنے درگاہوں کی ہسٹری پہ آپ نے کام کیا ہے، تو ان میں سے آپ کی کوئی ایک فیوریٹ بارگاہ ہے جس پہ آپ مطلب کافی زیادہ جاتے ہیں اور جانا پسند کرتے ہیں؟ یہ کافی مشکل سوال ہے، بلکہ اس کا جواب ہی مشکل ہے، لگ بھگ ناممکن ہے کہ کون سی درگاہ سب سے فیوریٹ ہے، بلکہ ہر ایک درگاہ میری فیوریٹ ہے، ہر ایک بزرگ سے مجھے محبت ہے، چاہے وہ اولیاء ہو، صحابہ ہو، تابعین ہو، انبیاء ہو، الحمدللہ۔ لیکن جہاں تک فیوریٹ کا مطلب غالباً یہ ہوتا ہے کہ جہاں اکثر آپ جانا ہوتا ہے یا زیادہ عقیدت ان کے لیے دل میں ہو، تو ظاہر ہے کہ ہندوستان کی جب بات ہوتی ہے تو سرکار غریب نواز ہیں، بے شک، اور جب ہندوستان کے باہر بات ہوتی ہے، اولیاء کی بات میں کر رہا ہوں، انبیاء صحابہ کی نہیں، کوئی ایسا نہ کہے کہ آپ تو نبی سے زیادہ محبت کر رہے ہیں، معاذ اللہ ایسا نہیں، اولیاء کی میں بات کر رہا ہوں۔ جب ہندوستان کے باہر کی بات ہو تو وہ ولیوں کے شہنشاہ، پیران پیر، میرے بڑے پیر، جن کے قدموں میں میری جان قربان ہو جائے تو میں اپنی معراج سمجھوں گا، تو ان کی عقیدت زیادہ دل پہ ہے۔ اور بڑے پیر کا تو ایسا معاملہ ہے کہ بچپن ہی سے والدہ نے صرف بڑے پیر کا نام لے کر کے ہمیں بڑا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب بھی باہر جاتے ہیں تو جاؤ اللہ کی امان میں ہو، پھر بڑے پیر کے امان میں ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اس کے علاوہ ایسی درگاہ جو جہاں سب سے زیادہ میں جاتا ہوں تو وہ بنگلور کے قریب آندھرا پردیش کی ریاست ہے، پینگونڈا شریف میں حضرت سید سرکار بابا فخر الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہاں سے میری بہت ہی عقیدت ہے الحمدللہ۔ بابا فخر الدین سے کافی بہت ہی گہرا رشتہ ہے میرا۔ میں جب پہلی بار ہی میری جب حاضری ہوئی نا، ایک روحانیت محسوس ہوئی الحمدللہ، اور سال میں 3 4 بار 5 بار 6 بار جب بھی مجھے یاد آتا ہے میں فوراً نکل جاتا ہوں، اور الحمدللہ جب بھی مجھے الحمدللہ یاد آتی ہے میں فوراً وہاں پر روانہ ہو جاتا ہوں۔ تو ماشاءاللہ ہم نے دیکھا بھی ہے آپ کی ویڈیوز میں کہ وہاں کے صرف پینگونڈا شریف کے آپ نے کچھ 6-7 ولاگس آپ نے بنا دیے ہیں۔ جی بالکل، پینگونڈا شریف کے سب سے زیادہ ولاگس کسی درگاہ کے ہیں تو پینگونڈا شریف کے ہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی اپڈیٹ میں نے، کیونکہ وہ میرے اتنے بڑے محسن ہیں سرکار بابا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ، تو میں نے یہی سوچا کہ ایک جو ہے ہر ایک پوائنٹ، ہر ایک چیز کو میں وہاں پہ کور کر سکوں، چاہے وہ بابا فخر الدین کی مزار ہو، آپ کی ذات ہو، یا چاہے آپ کے بارگاہ کی مسجد ہو، چاہے آپ کے گاؤں کی مساجد ہو، یا آپ کا جو چلہ شریف ہے آپ کا پہاڑی پر رائل ماؤنٹین میں، وہاں پر بھی میں نے تقریباً صرف وہ چلے کے پہاڑی پر 3 ولاگس ہیں میرے۔ ماشاءاللہ۔ جی جی جی۔ اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے کہ آپ اتنا مطلب عقیدت رکھتے ہیں؟ صرف پینگونڈا شریف میں کچھ واقعہ گزرا ہے آپ کے ساتھ یہاں کا؟ ہاں، جب تک کوئی وجہ نہ ہو تب تک عقیدت کیسی؟ وجہ یہی ہے کہ جب سے میں پہلی بار میری وہاں پر حاضری ہوئی نا، تب سے ہی عقیدت ہے، ایک روحانیت ہے الحمدللہ۔ اور جتنی بھی میں نے منتیں ہوں یا مرادیں ہوں وہاں پر بیٹھ کر کے مانگی ہیں اور دعا کی ہے کہ اے اللہ سرکار کے صدقے سے، بابا فخر الدین کے وسیلے سے میری یہ مراد پوری ہو، تو الحمدللہ جتنی بھی میں نے مرادیں وہاں پہ مانگی ہیں الحمدللہ پوری ہوئی ہیں۔ ایسی کوئی مراد نہیں جو پوری نہیں ہوئی وہاں پر الحمدللہ، یہ میرا خود کا ایکسپیرینس ہے۔ اور جب مراد مانگی جاتی ہے نا، یقینی طور پہ مانگی جاتی ہے۔ جب کوئی بچہ اپنے والد سے پیسے مانگتا ہے 10 روپے، تو اس کو یقین ہے کہ پیسے 10 روپے ہیں میرے والد دیں گے، صحیح بات، یہ گمان نہیں کرتا دیتی کہ نہیں دیتی، نہیں، یقینی کے ساتھ مانگتا ہے۔ یہ تو ایک مثال ہوئی، لیکن مجھے یقین ہے کہ بابا فخر الدین نوازیں گے، تو اس یقین کامل کے ساتھ میں جب وہاں پر جا کر کے کچھ مانگتا ہوں، دعا کرتا ہوں،
تو اللہ حضرت کے وسیلے سے مجھے عطا کرتا ہے الحمدللہ. جی ماشاء اللہ، میرا بھی ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں نے بھی وہاں پہ حاضر دی ہے الحمدللہ. وہاں پر الگ ہی طرح کی ایک کیفیت ہے، الگ ہی طرح کا سکون، ایک رحمت کا ماحول ملتا ہے وہاں پر ان کے دربار میں. بے شک ماشاء اللہ. اس کے بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ کیا مطلب ایسا ہو سکتا ہے کہ اتنا سکون والا دربار ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ ایک ولی کامل آرام فرما رہے ہیں. کیونکہ جھولا چھاپ پیر کی کتنی بھی بڑی مزار بنا دو، وہاں پہ نہ روحانیت محسوس ہوتی ہے بلکہ نحوست محسوس ہوتی ہے. واللہ عالم، جانے کے بعد تو اللہ ہی مالک ہے، لیکن ظاہر تو ہم نے دیکھا ہے. لیکن جب بزرگان دین ہوتے ہیں نا، اگرچہ وہ جنگل کے کسی کونے میں ان کی مزار ہو، وہاں پہ عالی شان محل نہ ہو، بالکل کھلے میں مزار ہو، لیکن وہ ولی کی مزار پہ جب آپ بیٹھیں گے نا، کیونکہ وہ مزار کوئی عام مزار نہیں بلکہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے. کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ مومن کی قبر یا تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا، یا تو وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا. اب کیونکہ یہ مومن ہے، یہ ولی کامل ہیں، تو ہم مزار پہ ہی نہیں جا رہے ہیں بلکہ جنت کے ٹکڑے کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. الحمدللہ. حضرت آپ اپنے پیر و مرشد کے بارے میں کچھ بتائیں کہ آپ کن سے مرید ہیں اور ان کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں. جی الحمدللہ، کرم ہے سرکار کا کہ اس صدی کے ایک عظیم بزرگ سے میں مرید ہوں، جن کا نام جو وارث علوم اعلیٰ حضرت تھے، جو علم کا دریا تھے، فیض کا دریا تھے. سرکار تاج الشریعہ حضرت مفتی اختر رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے میں بیعت ہوں الحمدللہ. اور ان کے علاوہ اس صدی کے جو ایک ولی کامل ہیں، جنہیں لوکل میں اگر کہیں تو زندہ ولی کو اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ ہیں شیخ الاسلام سرکار سید مدنی میاں اشرفی جیلانی قبلہ. تو ان سے میں طالب ہوں الحمدللہ. تو جیسا کہ ماشاء اللہ آپ دو بزرگوں سے نسبت رکھتے ہیں، ماشاء اللہ ان بزرگوں کے بارے میں کچھ بتائیں. کیا آپ ان سے ملے ہیں دونوں سے، یا پھر سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات تو کبھی نہیں ہو پائی، لیکن سرکار کا دیدار ہوا ہے. جب پہلی مرتبہ میں نے سرکار کو دیکھا تو 2009 میں حضرت بنگلور کے حضرت قاضی عبدالقدوس رحمۃ اللہ علیہ کا جو عیدگاہ ہے وہاں پر تشریف لائے تھے. تو وہاں پر سرکار تاج الشریعہ کی زیارت ہوئی تھی، اور جو بزرگوں نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جسے دیکھ کر کے بندے کو خدا یاد آتا ہے. تو بے شک مجھے جب میں نے سرکار تاج الشریعہ کو دیکھا تھا تو الحمدللہ مجھے خدا یاد آیا تھا. سبحان اللہ. وہ بھیڑ تھی، ہزاروں کا مجموعہ تھا، ایک دوسرے میں وہ لوگ ایک دوسرے میں مطلب اتنی بھیڑ تھی کہ دھکا مکی وہاں پہ ہو رہی تھی. لیکن جب تاج الشریعہ جلوہ افروز تھے تو ان کا چہرے کو دیکھنے میں اتنا مزہ آ رہا تھا نا، وہ کوئی بھی درد محسوس نہیں ہوا. کافی دوری پر تھا، لیکن اس وقت میری عمر کافی چھوٹی تھی، لیکن تقریباً میں سمجھے 13-14 سال کا تھا. بس میری زبان سے یہی نکلا کہ یہ کوئی انسان یہاں پہ آیا ہے یا آسمان سے فرشتہ ادھر بیٹھا ہے. اللہ اکبر. اتنا نورانی چہرہ، کیونکہ جن لوگوں نے میرے شیخ کا چہرہ دیکھا ہے وہ گواہ ہیں، اتنا نورانیت ہے. کیونکہ ویڈیوز فوٹو تو آج کل بہت ہیں، لیکن جو آگے سے دیکھنے کا مزہ ہے نا، اس کی بات ہی کچھ اور ہے الحمدللہ. اور حضور شیخ الاسلام قبلہ جن سے میں طالب ہوں، تو حضرت سے الحمدللہ بنگلور میں آپ سے میں طالب ہوا تھا. اور جب میں احمد آباد تقریباً 2-3 مہینے گیا تھا گجرات کے سفر میں، تو احمد آباد میں مدنی مسکن نامی حضرت کا جو ہے گھر ہے، اس کو مدنی مسکن کہتے ہیں. اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو گوگل میپ میں مدنی مسکن احمد آباد سرچ کریں گے تو حضرت کا لوکیشن مل جاتا. تو وہاں پر میں گیا تو الحمدللہ حضرت سے ملاقات ہوئی. تقریباً آدھے گھنٹے تک 25-30 منٹ تک حضرت کی زیارت ہوئی الحمدللہ، اور کافی اچھا ایکسپیرینس ہوا. بس اس کو میں بیان نہیں کر سکتا. چونکہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ حضور شیخ الاسلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، آپ نے ان کے بارگاہ میں 20 سے 25 منٹ گزارے ماشاء اللہ، تو حضرت کو آپ نے کیسا پایا؟ حضرت کا کردار کیسا ہے؟ اور جو کہ زندہ ولی ہیں ماشاء اللہ اس وقت کے، کردار کیسا ہے یہ بتانے کے لائق میں نہیں ہوں، کیونکہ وہ اعلیٰ کردار کے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہم ناچیز بزرگوں کا کردار یا علماء کا کردار بتانے کے ہم لائق نہیں ہیں. بس جو ہم نے دیکھا، جو ایکسپیرینس ہو، اتنا میں بتا سکتا ہوں کہ سرکار مدنی میاں قبلہ دامت برکاتہم، اللہ حضرت کو اچھی صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے. تو حضرت ماشاء اللہ اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ جو شہر کے قاضی ہوں یا وہ کسی ریاست کے مفتی اعظم ہوں، وہ بھی حضرت کے قدموں میں بیٹھنا شرف سمجھتے ہیں.
اپنے آپ اپنا شرف سمجھتے ہیں سرکار کے قدموں میں بیٹھنا. تو حضور مدنی میاں سے جب میں ملاقات کے لیے گیا تو کافی لوگ آئے تھے دعا کروانے کے لیے, زیارت کرنے کے لیے. تو تمام لوگ نیچے بیٹھے ہوئے تھے, دعا کرائے, وہاں سے جاتے رہے. لیکن جب میں گیا تو پتہ نہیں حضرت ایک روحانیت تھی, حضرت کی ایک ولی کامل کی نگاہ تھی. تو حضرت میں جب نیچے بیٹھنے والا تھا تو حضرت نے نیچے نہیں بٹھایا بلکہ کہا کہ آپ اوپر بیٹھیں یہاں پر. سبحان اللہ. اب پتہ نہیں حضرت نے, ہو سکتا ہے ایک ولی ہیں, انہوں نے اپنی معرفت کی نظروں سے دیکھا ہوگا کہ ایک حافظ قرآن ہے یا کوئی بھی, مطلب کہ مجھے جو بھی حضرت نے سمجھا الحمدللہ وہ حضرت کی ذرا نوازی, میں تو اس لائق نہیں ہوں. تو حضرت نے کہا کہ آپ اوپر بیٹھیں, اور کافی دیر تک بات چیت ہوتی رہی. کافی نرم لہجے سے حضرت بات کرتے ہیں, آپ نے بیانات سنے ہوں گے, کافی نرم لہجہ ہے, بڑی شفقت فرماتے ہیں, بڑی ذرا نوازی فرماتے ہیں. اور وہاں پر جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کھلا پلا کر کے بھیجتے ہیں, کسی کو ایسے نہیں بھیجتے. کوئی بھی جائے, صرف میں ہی نہیں, کوئی بھی جائے کم سے کم چائے تو پلا کر کے وہاں پہ بھیجا جاتا ہے. اور یہ مدنی میاں کا ارشاد ہے کہ کوئی بھی آئے تو اس کو ایسے نہیں بھیجنا. الحمدللہ. سبحان اللہ. تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ حضور شیخ الاسلام کے نام میں آپ نے کہا جیلانی, تو یہ جیلانی کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ جیلان اصل میں جو ہے ملک ایران کا ایک علاقہ ہے. جیلان, غوث اعظم کو آپ غوث اعظم جیلانی بھی کہتے ہیں, گیلانی بھی کہتے ہیں. تو جہاں تک میں نے پڑھا تھا تو گیلان وہاں کا ایک چھوٹا سا سمجھے کھیڑا ہے, اور گیلان شاید وہاں کا تعلق ہے یا وہاں کا سمجھے جو ڈسٹرکٹ کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے. تو وہاں سے غوث پاک کی جو ہے پیدائش وہاں پر ہوئی تھی غوث پاک کی, کیونکہ یہ اولاد غوث اعظم ہے. تو اسی نسبت سے جتنی بھی اولاد غوث اعظم میں اکثر جو ہے یا تو بغدادی یوز ہوتا ہے یا تو جیلانی یوز ہوتا ہے. تو بس وہی نسبت ہے. ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ حضرت ہم نے سنا ہے اور دیکھا بھی ہے کہ آپ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے ایک ثنا خوان رسول ہیں ماشاءاللہ. یہ آپ نے یہ نعت خوانی ثنا خوانی اپنے کہاں سے سیکھی, اور آپ کے کوئی فیوریٹ ثنا خواں ہیں جن کو آپ فالو کرتے ہیں؟ ثنا خوانی کہاں سے سیکھی, اس کا اگر میں کہوں تو بچپن کا دور تھا میرا, تقریباً 1ویں پہلی یا دوسری جماعت میں پڑھتا تھا. تو اس وقت میرے بڑے بھائی جو ہیں طیب رحمان قادری صاحب, تو ان کے ساتھ میں مدرسہ جایا کرتا تھا. تو ان کو میں نے نعت پڑھتا ہوا, حمد پڑھتا ہوا, سب سے پہلے میں نے ان کو سنا. تو میرے بڑے بھائی کو پڑھتا ہوا سن کر کے مجھے بھی خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ میں بھی پڑھوں, کتنا اچھا لگے گا سرکار کی ثنا. مطلب بچپن کی جو بھی تھنکنگ تھی. تو سب سے پہلے تو میں نے اپنے بھائی کو ہی سنا تھا, بہت اچھا پڑھتے تھے وہ ماشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے جیسے بڑے ہوتے گئے اور بھی نعتیں سنی, اور بھی کافی لوگوں کی نعتیں سنی. تو سی ڈی کا زمانہ تھا تو نعت خوانوں کی جو ہے سی ڈی آتی تھی. تو میں جناب اویس رضا قادری صاحب ان کی نعتیں بہت سنا کرتا تھا, اور آج بھی سنتا ہوں الحمدللہ. تو ان کی جب میں نے نعتیں سنی تو اور بھی زیادہ خواہش پیدا ہوئی. تو بچپن ہی سے الحمدللہ نعت خوانی میں کر رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں الحمدللہ. مدرسے اسکول میں بھی پڑھا اور مدرسے میں پڑھا الحمدللہ. ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ حضرت ابھی کے حال میں آپ کن نعت خواں کو زیادہ پسند کرتے ہیں, مطلب جو ریسنٹ نعت خواں ہے, اور کن کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ویورز کو سنیں؟ کن کو سننا چاہیے آپ لوگوں کو, ہمارے ویورز کو, تو اپنی اپنی پسند ہے, وہ جن کو بھی پسند کریں. جیسے کہ ہر ایک کا علاقہ الگ ہے, تو اکثر لوگ اپنے اپنے علاقے کے نعت خوانوں کو سننا پسند کرتے ہیں. جیسے بہار کے ہیں, یو پی کے ہیں, تو وہاں کا نعت پڑھنے کا انداز الگ ہے بالکل. ساؤتھ انڈیا میں جو ہم لوگ نعتیں پڑھتے ہیں یہاں کا تھوڑا انداز, یہاں ہم جو فالو کرتے ہیں اکثر پاکستانی لہجے کو ہم اکثر زیادہ فالو کرتے ہیں. لیکن وہ اپنی اپنی مرضی ہے. لیکن جو میں سنتا ہوں شوق سے نعتیں, تو وہ ظاہر ہے ہمارے اویس رضا قادری صاحب ہیں, ان کی نعتیں میں کافی شوق سے سنتا ہوں. حافظ طاہر قادری صاحب ہیں, اور ساجد قادری, علامہ بلال قادری ہیں, اور ان کے علاوہ سمجھے اور بھی کافی سارے نعت خواں ہیں ماشاءاللہ جن کو میں شوق سے سنتا ہوں ماشاءاللہ. اور رہا سوال کیسی نعتیں سننی چاہیے, تو ایسی نعتیں سنیے جس سے تصور میں آپ کے گنبد خضرا ہے. سبحان اللہ. ایسی نعتیں نہ سنیں جس سے سن کر کے آپ کو ہاتھ پیر ہلانے کا ذہن میں آئے بیٹ کے ساتھ. ایسے یہ نعتیں سے پرہیز کریں, کیونکہ نعتوں کا ادب ختم ہوتا جا رہا ہے. کافی علماء بھی اس کا رد کر رہے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ. ایسے نعت خواں کی آپ نعت سنیں جن کا نعت سن کر کے آپ کے تصور میں سرکار کا گنبد خضرا آئے, اور آپ مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے ہوئے نظر آئیں. الحمدللہ. یہ آج کل کے جو ہمارے سنی نوجوان ہیں وہ اکثر سوشل میڈیا میں بدعقیدہ مقرروں کے بیانات کو سنتے ہیں, اور کافی زیادہ ان کے انفلوئنس ہوتے ہیں, مطلب ان کے انفلوئنس میں آ جاتے ہیں, انسپائر ہو کر ان کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کی کچھ نصیحت ہے؟
دیکھیں نصیحت کرنے کے میں تو لائق نہیں ہوں، بس سجیشن کروں گا. اور ایک چیز ہے، ایک کمی ہے جسے کمی کہنا بھی صحیح نہیں ہوگا، کہ ہر ہمارے سنی علماء جو ہیں اپنی اپنی جگہ پر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، اپنی زندگیاں گزار دیں، گوشہ نشینی اختیار کی. اور کافی علماء ایسے ہیں جو مدرسے میں بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں، جن کی وجہ سے کافی علماء بن کے نکلے ہیں، لیکن وہ خود جہاں پہ شروع سے تھے آج بھی وہیں پہ موجود ہیں. بس ان کے عقیدے ہیں، ان کا تقویٰ ہے. لیکن جیسے بدعقیدہ لوگ سوشل میڈیا پہ آ کر کے بدعقیدگی پھیلا رہے ہیں، اسی طرح ہمارے سنی علماء کو بھی یہ میں بس اتنا درخواست کروں گا، ان کی بارگاہ میں بس خواہش کروں گا، درخواست کروں گا کہ آپ بھی سوشل میڈیا پر آئیں اور اچھے طریقے سے ان کا جواب دیں، تاکہ سنی عوام جو ہیں آج جمعہ کے بیانات کے لیے بیٹھنے والے کم ہیں، جلسوں میں بیٹھنے والے کم ہیں، اور جلسوں میں بہت ہی کم ایسے جلسے بچ گئے ہیں جہاں پر اصلاح ہوتی ہے. وہاں پر صرف جہاں پر جو مقرر خصوصیاں یا مہمان خصوصیاں ان کی تعریف میں آدھا جلسہ چلا گیا، لوگوں کی اصلاح کم ہے، تو آن لائن ہی لوگ سن رہے ہیں. تو علماء اہل سنت سے گزارش ہے کہ آپ آن لائن آئیں اور اچھے طریقے سے لوگوں کی اصلاح کریں. جو بھی وہابی جو بھی رد کرتے، وہابی لوگ جو بھی بدعقیدگی پھیلاتے ہیں اس کا رد کریں اور صحیح جواب دیں. تو اس کی کوشش کرنی چاہیے، اور علماء اگر چاہیں تو انشاءاللہ ہم ناچیز بھی ان کی جتنی ہو سکے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. تو آپ کے کوئی فیوریٹ علماء ہیں، فیوریٹ مقرر ہیں اس وقت کے جو آپ زیادہ تر ان کو سنتے ہیں، یا پھر آپ سجیسٹ کرنا چاہیں گے کہ ان کو سننا چاہیے ایمان تازہ جہاں تک سجیسٹ کرنے کی بات ہے، اپنی اپنی مرضی ہے. جس کو جو عالم سمجھ میں آتے ہیں، جن کی بات اچھے سے سمجھ میں آتی ہے، ان کے فیوریٹ وہی ہوتے ہیں، تو وہ انہی کو سنیں. لیکن یہ دیکھیں کہ وہ صحیح سنی عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کے مطابق ہے، وہ دیکھنا چاہیے. اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ سنی عالم سنیوں میں ہی اختلاف تو پیدا نہیں کر رہے. ہاں، جو سنی بھٹکے ہوئے ہیں، جو غلط کام کر رہے ہیں، جو علل اعلان جو ہر ایک کی نظر میں وہ غلط ہے، اس کو غلط کہیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ بالکل جو سنی تنظیمیں ہیں، اکثر سنی تنظیموں کے خلاف جو بات کر رہے ہیں، جو اچھا کام کرتے ہوئے بھی لوگ ان کے اوپر اختلاف کرتے ہیں. ایسے علماء سے بچیں جو اچھے سنی علماء کے خلاف ہی بہکاتے ہیں. ایسے علماء کو آپ سنیں جو محبت کی بات کرتے ہیں. جہاں تک میری بات ہے، میں حضرت مولانا ثاقب رضا مصطفی صاحب قبلہ، جہاں تک میری بات ہے وہاں پر حضرت علامہ ثاقب رضا مصطفی صاحب قبلہ، حضرت ثاقب شامی صاحب اور پیر اجمل صاحب، اور بھی کافی علماء کرام ہیں. اگر ہندوستان کی بات کی جائے تو مفتی سلمان ازہری صاحب اور سید امین القادری صاحب. ان کے علاوہ اور بھی کافی ہمارے ہندوستان کے مقررین ہیں، مفتی شہریار رضا صاحب. تو ان کے بیانات سننا میں پسند کرتا ہوں. ماشاءاللہ. تو جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدعقیدی کی وجہ سے آج کل نقصانات بھی بہت کچھ ہو رہے ہیں، تو اس کے بارے میں اگر آپ کچھ نصیحت. یہی آپ کے سوال میں ہی جواب ہے کہ بدعقیدے کی سننے سے نقصانات ہو رہے ہیں. جب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اپنی صحت صحیح کرنے کے لیے، تو 1 سے 4 ڈاکٹر کو ہم پہلے دیکھتے ہیں، آزماتے ہیں، پھر جو ڈاکٹر سیٹ ہوتا ہے وہاں پہ جاتے ہیں، کیونکہ صحت کا معاملہ ہے. جب ہم پیسے بینک میں رکھنے کے لیے دیتے ہیں تو سرچ کرتے ہیں کون سی بینک ہمارا صحیح سے ہمیں خدمات کرے گی، کون سی بینک کرپٹ ہو کر کے ہمارے پیسے تو نہیں لوٹ لے گی. یہ تمام چیزیں ریسرچ کر کے ہی ہم کچھ بھی کرتے ہیں. جب ایمان کی باری آتی ہے، جب عقیدے کی باری آتی ہے، تو ہم لوگ ریسرچ نہیں کرتے. کچھ بھی ہر کوئی اچھی بات ہی کرتا ہے، ہر کوئی نمازوں کے بارے میں بولتا ہے، نماز کے لیے بلاتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، ہر کوئی حدیثیں ہی بیان کر رہا ہے، ہر کوئی قرآن ہی بتا رہا ہے. لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ قرآن اور حدیث کو کس طریقے سے ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے. کہیں اس میں نبی کی گستاخی تو نہیں، کہیں اولیاء انبیاء کی گستاخی تو نہیں. یہ پرکھنا ہمیں ضروری ہے. تو یہ سمجھنے کے لیے ہمیں علماء اہل سنت کو دیکھنا ہوگا. اور فاروق خان رضوی صاحب ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی وہ کر دیتے ہیں اپنے بیانات میں، تو ان کو سن کر کے بھی کافی آئیڈیا ملتا ہے. تو جب ہمارا عقیدہ خراب ہوتا ہے تو صرف ہمارا ہی نہیں، ہمارے آنے والی تمام نسلوں کا عقیدہ خراب ہونے کا ڈر ہے. یہ الگ ہے کہ اللہ ان کو الگ سے ہدایت دے دیں، تو ڈر یہی ہے کہ ہمارے ساتھ خاندان کا بھی عقیدہ خراب ہو. تو ضروری ہے جب ہم دنیاوی کاموں میں کافی ریسرچ کرتے ہیں، ایک فون خریدنے سے پہلے، ایک ہیڈ فون خریدنے سے پہلے، بیس کس میں زیادہ ہے، کس میں کیا ہے، لیکن بھئی عقیدے کے معاملے میں ہم ریسرچ کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی کرنا ضروری ہے. صحیح. تو اگلے سوال کے لیے چلتے ہیں. تو حضرت آج کل لوگ ہم سے اکثر پوچھتے ہیں کہ ابھی مرید ہونا چاہتے ہیں، تو اس وقت آپ کن سے مرید ہو سکتے ہیں؟ آپ کی نظر میں ایسے ہندوستان میں کوئی ایسے پیر کامل ہیں جن سے ہم مرید ہو سکتے ہیں؟
کافی پیر کامل ہیں، صرف سینکڑوں میں نہیں، ہو سکتے ہزاروں میں ہوں، ہم نہیں جانتے ہوں، لیکن بزرگوں نے جو پیر کی پہچان بتائی ہے بس میں وہ بتا دیتا ہوں، آپ وہ پہچان تلاش کریں، انشاءاللہ آپ کو سچا پیر مل جائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ پیر فاسق معلن نہیں ہونا چاہیے۔ فاسق معلن اسے کہتے ہیں جو کھلم کھلا اعلان یا حرام کام کرے، گناہ کرے، تو ایسے لوگ سے ہم داڑھی رکھنا سنت ہے، ایک مشت، اس سے کم رکھا ہے یا داڑھی منڈا ہے یا صرف ٹرم کر کے داڑھی چھوٹی رکھی ہے، بہت ہی بڑا داڑھی کٹوانا تو حرام ہے۔ ایسا کوئی پیر ہے جو بالکل ایک مشت سے کم داڑھی رکھا ہوا ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہے، انگوٹھی ایک پنہ سنت ہے، 4 انگوٹھی ڈالا ہوا ہے اور شریعت کو چھوڑے ہوئے ہیں، شریعت والے الگ، معرفت والے الگ بولنے والا، ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ فاسق معلن نہیں ہونا چاہیے، اور عالم ہونا ضروری ہے۔ عالم اتنا ہو کہ وہ 7 سال 6 سال کا کورس کر کے سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اتنا علم اسے ہونا چاہیے، حلال و حرام کی تمیز، اپنے مرید کو تربیت کرنے کی تمیز اس کے پاس ہونا چاہیے، وہ صحیح طریقے سے قرآن حدیث اپنے مرید کو سمجھانا چاہیے، اور کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو بغیر کسی کے مدد کے، اپنے سے تنہائی سے وہ کسی بھی کتاب سے اپنا مسئلہ ڈھونڈ کر کے نکال سکے، قرآن حدیث سے اپنا مسئلہ ڈھونڈ کر کے نکال سکے، اتنا علم ہونا چاہیے۔ ورنہ جو خود جسے سورہ فاتحہ ڈھنگ سے نہیں پڑھ پاتا، نماز کے فرائض شرائط جسے واجبات نہیں پتہ ہوں، صرف بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، واقعات سنا رہا ہے، بس یہی باتیں دیکھ کر کے ہمیں مرید ہونا ضروری نہیں، بلکہ ایسا پیر ہو جو خود بھی صحیح ہو اور آپ کو بھی صحیح راستے پر لے کر کے چلے۔ اور ایسے ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایسے عالم سے بچیں جو سچے پیروں سے دور کرتا ہوں، اور ایسے پیر سے بچیں جو علماء اہل سنت سے دور کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور شرائط یہ بھی ہے، ایک شرط یہ ہے کہ جب وہ بیعت کریں ان کا شجرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو، اور سنی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ مولا علی کی محبت میں وہ سرکار سے، ایسا نہ ہو کہ وہ حضرت علی کی محبت کا دعویٰ کرتا ہوں اور صحابہ کو گالیاں دیتا ہوں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سنی صحیح العقیدہ وہی ہے جو اہل بیت سے بھی محبت کرے، صحابہ سے محبت کرے۔ تو حضرت آخری سوال ہمارا یہ ہے آپ سے کہ اگر آپ سے ملنا ہو یا پھر آپ سے درگاہ کی ہسٹری ویڈیو شوٹنگ کروانی ہو تو آپ سے کیسے رابطہ کریں؟ تو ای میل آئی ڈی ہے میرا wheelovislam.in@gmail.com، اس پر آپ ای میل کر سکتے ہیں۔ یہاں پر انسٹاگرام ہینڈل ہے میرا حافظ عامر قادری، فیس بک ہینڈل ہے حافظ عامر قادری، وہاں پر میسیج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی درگاہ شریف کے ویڈیوز شوٹ کروانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ڈیٹیلز بھیجیں، درگاہ شریف کی ہسٹری ہونا ضروری ہے، وہاں کے صدر سیکرٹری ہیں، وہ لوگ ہم سے کانٹیکٹ کریں تو ہمارے لیے بھی کافی آسانی ہو جاتی ہے شوٹ کرنے میں۔ کافی زیادہ آپ کے چاہنے والے ہیں ماشاءاللہ، تو وہ لوگ آپ سے ملنا بھی چاہتے ہیں، تو وہ اگر ملنا ہو تو آپ سے کیسے مل سکتے ہیں؟ اگر ملنا ہو تو جب بھی میں کہیں پر جاتا ہوں کسی بھی شہر یا ریاست میں تو انسٹاگرام پر جو ہے اسٹوری لگاتا ہوں، یا پھر یوٹیوب پر کمیونٹی پوسٹ ڈالتا ہوں کہ میں فلاں وقت فلاں جگہ پہ آنے والا ہوں، تو جو بھی ملنے کے میرے جتنے بھی بھائی بہن ہیں ملنے کے خواہش رکھتے ہیں تو وہاں پر آ کر کے ملاقات کر سکتے ہیں۔ حضرت آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کریمی نیٹ ورک کے لیے دعا کریں، سپورٹ کریں، اور آپ کے جتنے بھی دوست احباب ہیں ان کو بھی کہیں کہ سپورٹ کریں اس چینل کو۔ جی ضرور، انشاءاللہ ماشاءاللہ کافی اچھا کام کر رہے ہیں، خصوصیت کے ساتھ جو کریمی نیٹ ورک کے جو ایڈمن ہیں سید محسن میاں قادری صاحب، ماشاءاللہ کافی اچھی شخصیت ہیں، 2-3 مرتبہ ان کے ساتھ سفر کرنے کا بھی موقع ملا، اور بڑے ذرہ نواز ہیں اور کافی اچھا کام کر رہے ہیں۔ دین کے کام کرنے کے لیے حضرت کی ایک جستجو ہے کہ کسی بھی طریقے سے اہل سنت کا کام ہو، تو ماشاءاللہ یہ حضرت کی کاوشیں اللہ سے قبول کریں۔ اور جتنے بھی میرے ناظرین ہیں، جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، اولیاء اللہ کے عاشق، گزارش کرتا ہوں کہ کریمی نیٹ ورک کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک اور شیئر کریں۔ تو الحمدللہ ناظرین، یہ رہا ہمارا آج کا خاص ٹرانسمیشن۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ٹرانسمیشن پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا، اور ہمارے اس چینل کریمی نیٹ ورک کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کو آن کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ ایسے اور ٹرانسمیشن کے ویڈیوز کے ساتھ ہم آگے بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔